عزت عام ہے، یہ ذرا دھیان سے یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ کلام کے پاک کلام کا پڑھنا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر جو پچھلے چند ہفتوں میں کلام اقدس کی کلاسز ہم دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تو نئی پیدائش بپتسمہ کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں، تو اسی تسلسل کو بھی ہم آگے بڑھاتے ہوئے اس تعلیم کو جاری رکھیں گے۔ ہم نے جو کلام اقدس کی تلاوت کلام پاک کو سنا ہے وہ ہے کہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ داخل ہونے کی بات نہیں ہے، اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا اس کا اسٹیٹس یا مرتبہ ہے، ہم سب اس سے خوب آگاہ ہیں۔ اگر ہم پچھلی 2 آیات پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ فریسیوں میں سے، اب فریسی کون ہے؟ فریسی جو شرع کے عالم ہیں، جو استاد ہیں، جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، جن کو شرع پر بڑا عبور حاصل ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ساری شریعت کو یا شرع کو اپنی ان انگلیوں پر پار رکھا تھا۔ ان کے لیے شرع کو بیان کرنا انتہائی آسان، اتنی ان کی تعلیم و تربیت کی شرح پر۔ تو یہ ان کا ایک استاد ہے، ایک قدیمس نام۔ اب یہ خود چونکہ ایک بڑا استاد ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی خامی اس کو لگتی تھی کہ یہ جو شخص آیا ہے ہمارے درمیان، جس نے تعلیم دینا شروع کی ہے، لوگوں کو سکھانا شروع کیا ہے، اس میں کچھ اور ہی بات ہے۔ بے شک ہم بڑے استاد ہیں اور ایک عرصے سے ہم لوگوں کو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، شرع سکھا رہے ہیں، لیکن جو باتیں یہ کہتا ہے، جو تعلیم و تربیت یہ دیتا ہے، اس میں کچھ اور ہی بات ہے۔ تو مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی، اب چونکہ استاد ہے، ایک بہت بڑا عالم ہے، فتوے دیتا ہے، اور اس کے جو شاگرد ہیں وہ بڑے بڑے استاد ہیں، تو اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ اپنے اندر محسوس کی کہ اگر میں دل کو جاؤں گا تو میری تعلیم پر ہی انگلیاں اٹھ جائیں گی، بہت سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے کہ تو بھی اس کے پاس گیا ہے۔ تو اس نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں دن کو تو نہیں جاؤں گا، میں رات کو جاؤں گا، تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے کہ میں بھی یسوع مسیح کی تعلیم و تربیت سے بڑا متاثر ہوں۔ مجھے بھی وہ تعلیم و تربیت کچھ اور ہی زندگی دیتی ہے، یا اور ہی تازگی دیتی ہے، کچھ اور ہی برکت دیتی ہے۔ تو وہ رات کو آیا ہے اور آگے پہلی بات جو کرتا ہے، تو اگر ہم غور مطالعہ کریں تھوڑی سی خوش آمد پائے جاتے ہیں۔ آگے کہتا ہے، تھوڑا سا مسئلہ جیسے لگاتے ہیں عام طور پر کہ ہم جانتے ہیں کہ تو جو کام کرتا ہے، تو جو معجزے دکھاتا ہے، تو جو شفائیں دیتا ہے، تو جو بدلوں کو نکالتا ہے، تو جو لنگڑوں کو چلاتا ہے، تو جو مفلوجوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، تو یہ عام بات ہے۔ یہ تب ہی ہوتا ہے جب خدا کسی کو یہ قوت بخشتا ہے، جب خدا کسی کو یہ اختیار دیتا ہے۔ تو ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ استاد جو آدمی کچھ نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کو یہ قوت، یہ طاقت نہ دے۔
اب یسوع سے فوراً ہی جان گیا اب ان کو کون دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، کون ان کو چکر میں لا سکتا ہے. وہ فوراً جان گئے کہ یہ مسکرا ہے، یہ مسکا ہے، یہ خوشامد ہے. انہوں نے فوراً کہا کہ چھوڑ ان کو. آدمی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا؟ میں تجھے کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ ہی نہیں سکتا. ابھی داخلے کی بات نہیں ہے، دیکھنے کی بات ہے. تو جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. دیکھنے کے لیے ہم کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی اشد ضرورت ہے. سوال ہے کہ اگر ہم نئے سرے سے پیدا نہ ہوں اور خدا سے کہہ دیتا تو کیا ہم اس کو دیکھ پاتے؟ کیونکہ وہ پوری قدرت والا ہے، اختیار والا ہے. اگر اس کے کہہ دینے سے مردے سے نہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ کہہ دیتا ہے تو کیا ہم نہ پاتے؟ نہیں. جو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے یا نئی پیدائش ہے کیا ہماری نہ ہوتی؟ نہ ہوتی. کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہمیں کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات 2 بار آئی ہے. آگے پھر اس نے اسی بات کو بتایا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، یہاں پر دیکھنے کی بات ہے، وہاں پر راضی ہونے کی بات ہے، وہاں پر روح اور پانی اور روح سے پیدا ہونے کی بات ہے. پھر آپ کی انٹری ہے اس آسمانی بادشاہی میں. تو نئے سرے سے پیدا ہونا نہایت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر ہم اس بادشاہی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں انٹری چاہتے ہیں تو پیدائش کی بات ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا. اس کا مطلب ہے کہ پیدائش کوئی پرانی ہو چکی ہے، پہلے بھی کوئی پیدائش ہو چکی ہے، لیکن یسوع مسیح اس پیدائش کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں اور ایک نئی پیدائش کی بات کرتے ہیں. تو پہلے پیدائش یا پہلے جو تخلیق کی گئی ہے انسان کی، کس طریقے سے انسان پیدا ہوا ہے، کتنی بار اس میں بدلاؤ آ چکا ہے. اب یہ جو نئی پیدائش کی بات ہو رہی ہے تو یہ گنتی میں اس کا کتنا نمبر ہے؟ کون سا نمبر ہے؟ 5واں نمبر. کیا ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی اس سے پہلے جو پیدائش ہو چکی ہے وہ 4 مرتبہ ہو چکی ہے؟ جانتے ہیں جی؟ کون جانتا ہے؟ شیخ صاحب جانتے ہیں، اور کوئی؟ پاور صاحب بھی جانتے ہیں، سینئر پاسٹر بھی جانتے ہیں کہ 4 مرتبہ پہلے پیدائش ہو چکی ہے. اگر آپ سب نہیں جانتے تو میں تھوڑا سا آپ کو دوہرا دوں کہ پہلی پیدائش ہم سب جانتے ہیں کہ آدم کی زمین سے مٹی لی گئی اور اس مٹی کو سانا کیا اور اس سے ایک بت بنایا گیا، آدم کا بت، جس کو لکھا ہے کلام اقدس میں خدا نے اپنی صورت پر وہ بت بنایا. اپنی صورت پر بت بنایا تو کس سے بنایا؟ مٹی سے. یہ تھی پہلی پیدائش یا پہلی تخلیق. اب جب دوسرے انسان کو بنانا تھا تو تب خدا نے تھوڑا سا اس کو بدلا. پہلی پیدائش مٹی لی گئی زمین سے اور اس کا ایک بت بنایا گیا اور لکھا ہے کہ خدا نے اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور جب دم پھونکا تو لکھا ہے انسان جیتی جان ہو گیا. اب جیسے ہی وہ دم پھونکا گیا تو مٹی کا وہ بت یعنی مٹی کی ان آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا، مٹی کی ان ٹانگوں نے کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دیا، مٹی کی اس زبان نے بولنا شروع کر دیا، مٹی کے اس دل نے دھڑکنا شروع کر دیا. یعنی جو بھی انسان کے اندر چیزیں موجود تھیں جو مٹی سے بنائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری حرکت میں آ گئی، ان کے اندر جان آ گئی. اب یہ تھا پہلا پیدائش کا طریقہ. اب دوسرا طریقہ تھا، اب خدا نے مٹی نہیں دی، یعنی زمین کی مٹی نہیں دی، بلکہ لکھا ہے کہ اسی جیتی جان کے اندر سے ایک ہڈی لی اور گوشت لیا. مٹی نہیں دی
اب اسی کی جان کے اندر سے ہڈی اور گوشت کو لیا اور اس سے ایک عورت کو تخلیق کیا اور اس کو دوسری، یعنی پیدائش کا طریقہ یہاں پر بدل گیا۔ پیدائش کا طریقہ جب بدلا تو یہ دوسرا طریقہ بدل گیا۔ یہ دوسری طرح کی پیدائش تھی، اب مٹی نہیں بلکہ اس کے لیے ہڈی اور گوشت استعمال ہوا اور اس سے عورت کو بنایا گیا۔ اس کے بعد تیسری پیدائش ایک شادی کی رسم کے بعد انسان جو میل ملاپ کرتے ہیں ان سے تیسری پیدائش ہے، جس سے ساری دنیا، سارے نبی پیغمبر جتنی بھی دنیا خلق ہوگی یہ اس تیسرے طریقے کے ساتھ پیدا ہوئی۔ یہاں پر پھر طریقہ بدل گیا، پہلی مٹی دوسرے گوشت اور ہڈی، اب تیسرا وہ میل ملاپ، اب نہ مٹی ہے نہ گوشت اور ہڈی ہے بلکہ ایک میل ملاپ کا نیا طریقہ، یہ ایک نئی تبدیلی، تیسرے طریقے کی تبدیلی۔ اس کے بعد پھر ایک چوتھا طریقہ، اب میل ملاپ نہ مٹی ہے نہ گوشت اور ہڈی ہے نہ میل ملاپ ہے، اب خدا نے ایک عورت کو استعمال کیا اور چوتھی پیدائش خدا کے بیٹے یسوع کی بغیر میل ملاپ کے اس نے کر کے دکھائی۔ یہ چوتھی طرح کی پیدائش تھی اور اس کی اس طریقے سے صرف خدا کا بیٹا یسوع پیدا ہوا ہے اور دنیا پر کوئی انسان اس طریقے سے پیدا نہیں ہوا۔ ایک ہی کسی اس طریقے سے پیدا ہوئی ہے چوتھے طریقے سے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ اب اسی جو چوتھے طریقے سے پیدا ہوا ہے وہی آگے کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو ایک نئے طریقے سے پھر پیدا ہونا ہے، نئے سرے سے پھر پیدا ہونا ہے۔ یعنی وہ چاروں طریقے آپ پیچھے رہ گئے ہیں، آپ کو ایک پھر سے نئے طریقے سے یا نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ اور جب تک آپ پیدا نہیں ہوتے آپ آسمان کی اس بادشاہی کو جس میں لے جانے کا وعدہ کر کے گیا ہے وہ اس کو آپ دیکھ ہی نہ پاؤ گے، اس کو دیکھ نہ سکو گے اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہ ہوں۔ اب نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، تو نئے سرے سے پیدا کیا ہونا ہے یہی ہم تھوڑا سا سیکھیں گے۔ پیدائش ہماری ہو چکی ہے اور ہم سب کہیں نہ کہیں ایمان رکھتے ہیں، کامل ایمان رکھتے ہیں، چونکہ ہم بپتسمہ پا چکے ہیں، ہم توبہ کر چکے ہیں، ہم کلام اقدس کو سیکھ چکے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، تو ہم گیت گا رہے ہیں، ہم باقاعدگی سے چرچ آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جہاں کہیں ہمیں موقع ملتا ہے ہم عبادت میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کے کلام اقدس کو بھی سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پرستش بھی کرتے ہیں، تو ہماری نئی پیدائش ہو چکی ہے۔ آپ کو مٹی کی ضرورت نہیں، ہڈی اور گوشت کی ضرورت نہیں، میراث کی ضرورت نہیں، خالی عورت کی ضرورت نہیں۔ آپ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے مٹیریل شاید نہیں پرانا ہی چلے گا، لیکن اس میں کچھ نیا ہونا ہے، اسی کو اب نیا ہونا ہے۔ اب اس میں کیسے نیا ہونا ہے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نئے ہو گئے ہیں، ہماری پیدائش نئی ہو گئی ہے، ہمارے سوچ وچار بدل گئے ہیں، ہمارا جینے کا انداز بدل گیا ہے، گفتگو کا طریقہ بدل گیا ہے، کلام اقدس کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، ہم نے اپنی زندگیاں جو اس پیدائش سے پہلے تھی وہ چھوڑ دی ہیں اور بالکل نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، تو پھر وہ ہمیں دکھانی ہے، وہ ہمیں دکھانی ہے، صرف اس کو سیکھتے نہیں رہنا بلکہ اس کو چل کے دکھانا ہے۔ کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میری پیدائش نہیں ہو گئی، میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہوں، بلکہ نظر آ جائے کہ میری پیدائش نہیں ہو گئی ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونا یعنی سرے سے نیا ہو جانا، سرے سے نیا ہو جانا۔ نئے سرے سے پیدا ہونا، سرے سے نیا ہو جانا، یعنی اب سرا کیا ہے؟ سرا سر سے، اور سر کے اندر چونکہ ہمارا دماغ ہے اور سارے خیالات دماغ کے اندر ہی آتے ہیں، جن سے ہی ہم لوگوں کے اوپر ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہماری پیدائش نہیں ہوئی ہے، ہم نئے سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ یہ ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہماری باتیں اور ہمارا جینے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے یہی ہمیں بتائے گا کہ ہماری پیدائش نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو کتنے سمجھتے ہیں کہ ہماری پیدائش نہیں ہوئی ہے؟
ایک لمبے عرصے سے ہم چرچ کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک لمبے عرصے سے ہم کلام اقدس کو سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور لمبے عرصے سے ہی یہ ساری تعلیمات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو کوئی ایسا ایک ہاتھ ہے جو یہ دعوے دار ہو کہ میں نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں؟ اب یہاں پر ہی پھر وہ ساری کی ساری ہماری خدمت، ہمارا یہ پیشن، ہماری عبادت، ہماری یہ لگاؤ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ سارے ہی ہاتھ نیچے ہیں مجھ سمیت۔ یسوع مسیح کی جو پہلی شرط ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ اس بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اگر ہماری پیدائش نہیں ہوئی، اگر ہماری زندگی نہیں شروع نہیں ہوئی، تو پھر ہم تو ابھی تک دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوئے۔ اس میں اینٹی کی بات تو کہیں دور ہے، ابھی تو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوئے، لیکن دعوے دار ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، ہم خدا کی اس بادشاہی کے وارث ہیں، اس میراث کے وارث ہیں۔ یہ سارے ہوائی باتیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے جس پر ہم کھڑے ہو سکیں۔ تو یسوع مسیح نے یہ جان لیا کہ آپ بے شک بہت بڑے عالم ہو، سمجھتے ہو کہ میرے پاس بڑا علم ہے، میں تو اب لوگوں کو تعلیم دے رہا ہوں، میں تو اب لوگوں کو سکھا رہا ہوں، میں بہت بڑا استاد ہوں۔ تو میری ایک بات غور سے سن لے، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب عالموں کا یہ حال ہے، یوں کہہ لیں کہ آج کے استادوں کا یہ حال ہے کہ وہ بھی اس تعلیم کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن سکھا رہے ہیں۔ اب سکھا رہے ہیں، اسی لیے سکھانے کا جو طریقہ ہے، جو اصل اس کی گہرائی ہے، جہاں پر لوگوں کو جو اصل باتیں بتانی چاہیے تھی وہ نہیں بتائی جا رہی، اور جلد بازی کی پیدائش ہو رہی ہے۔ آج جو پیدائش ہو رہی ہے کلیسیا میں، یا نئے لوگوں کی، یا نئے جو بھی بیٹیاں بپتسمہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اب مسیح کے ہو گئے ہیں، وہ جلد بازی کی پیدائش ہے، ادھورے دنوں کی کہتے ہیں، صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ نہیں، بلکہ جلد بازی میں جو پیدائش ہو جاتی ہے، جلد بازی میں جو پیدائش ہو جاتی ہے وہ بچہ کبھی بھی کامل نہیں ہوتا، وہ تندرست نہیں ہوتا، اس کی صحت کے اندر بہت سارے سوال ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کمزوریوں کا شکار رہتا ہے، وہ بیمار رہتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، جلد بازی کی پیدائش ہو رہی ہے، جلدی ہے سب کو، پادریوں کو بھی، پاسبانوں کو بھی، اور شاید کلیسیا لوگوں کو بھی جلدی ہے کہ جلدی مجھے بپتسمہ دیا جائے، مجھے نئے سرے سے پیدا کیا جائے۔ یہ جلد بازی کی پیدائش ہے، پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔ پیدائش کے متعلق ہم ذرا ایک پرانا حوالہ دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا گہرے طور پر جانیں۔ حزقییل کی کتاب سے نکالیے، حزقییل اس کا 16واں باب، حزقییل اس کا 16واں باب، اس کی 4تھی آیت۔ پڑھنا چاہتا ہے تو جلدی طرف، تو پھر میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ہماری پیدائش کے متعلق بات ہے، اور خدا کچھ یہاں پر ہمیں سکھانا چاہتا ہے، لکھا ہے۔ اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف کاٹی نہ گئی، اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے، نکالیے سب، اور تیری پیدائش کا
حال یوں ہے کہ جس دن تم پیدا ہوئی تیری ناف کاٹی نہ گئی اور نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا اور نہ تجھ پر نمک ڈالا گیا اور تو کپڑوں میں لپیٹی نہ گئی۔ یہ ہے ہماری پیدائش کا حال۔ تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ تیری ناف کاٹی گئی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب اس زمین پر آتا ہے، تو سب سے پہلا کام اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، ناڑو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں، وہ کاٹی جاتی ہے۔ جو اس پیدائش کے عمل کو بغور نہیں جانتا یا سمجھتا، اس کی نئی پیدائش جو خدا یسوع سے سکھانا چاہتے ہیں وہ جان ہی نہ پائے گا۔ تو پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کو بغور مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں کہ کیا کیا عمل ہوا ہے اس کے ساتھ، اور کیا وہ سارے عمل پھر میری سے نئی پیدائش میں ہوئے ہیں۔ لکھا ہے کہ تیری سب سے پہلا کام جو ہوا، تیری ناف کی کاٹی نے ہمیں۔ تو کیا جب بچہ پیدا ہوا ہے اس کی ناف نہیں کاٹی؟ سب سے پہلا کام تو یہی ہے، اس کی ناف کاٹو۔ یہ ناف کاٹنا کیا تھا؟ اس کو اس کی ماں سے الگ کر دینا۔ جہاں پر وہ پہلے پرورش پا رہا تھا، پہلے جو زندگی پا رہا تھا، جہاں سے وہ غذا لے رہا تھا، جہاں پر وہ پڑھ رہا تھا، اس کو وہاں سے کاٹنا اور الگ کر دینا۔ تو کیا جب ہماری پیدائش ہوئی تو ہماری وہ ناف کاٹی گئی؟ یعنی وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ ایک طرح کا لگاؤ کا ایک بندھن تھا، ایک ناڑو ہمارا جڑا تھا دنیا کے ساتھ یا دوسرے رشتوں کے ساتھ، کیا وہ کاٹا گیا؟ کیا وہ کاٹے ہیں، کاٹ پائے ہیں؟ جب بچہ دنیا میں آیا تو سب سے پہلا کام ہی ڈاکٹر نے یہ کیا کہ اس ناڑو کو کاٹا تاکہ اس نئی زندگی کو پرانی زندگی سے الگ کیا جا سکے۔ اب یہ جو نیا بچہ ہے، جو نئی پیدائش ہوئی ہے، جو ایک نیا انسان اس دنیا میں آیا ہے، تو وہ اب پرانی دنیا میں پرانی جگہ پر سانس نہیں لے گا۔ اس کے لیے ماحول نیا ہوگا۔ وہ جہاں سے غذا لے رہا تھا وہاں سے غذا نہیں لے گا، اب نئے طریقے سے غذا لے گا۔ جہاں پر وہ بڑھ رہا تھا اب وہاں پر نہیں بڑھے گا، ایک نئے ماحول میں بڑھے گا۔ اس ناڑو نے اس کو الگ کر دیا۔ تو کیا ہمارا ناڑو کٹا ہے دنیا سے؟ ہماری پیدائش میں کتنی خامیاں رہ گئی ہیں، کیا کبھی ہم نے ان کو جاننا ہے؟ اصل میں ہمارا وہ ناڑو کاٹا ہی نہیں گیا۔ آج بھی ہم دنیا کی ساری رسومات کے اندر جکڑے ہیں۔ اگر جکڑے ہیں تو وہ ناڑو قائم ہے، وہ ناڑو نہیں کاٹا گیا۔ اگر کٹ جاتا تو آج کیوں دنیا داری کی فکریں ہمیں کھائی جاتی ہیں؟ کیوں جب تھوڑا سا سکاؤ آتا ہے تو ہم گھبراتے ہیں؟ کیوں ذرا سا کسی آزمائش میں پڑتے ہیں تو چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ناڑو نہیں کاٹا گیا۔ وہ ناڑو ابھی جڑا ہے، وہ الگ ہونے نہیں دے رہا، کچھ نیا کرنے نہیں دے رہا۔ وہ ناڑو جڑا ہے تو ضروری تھا سب سے پہلا کام اس ناڑو کو کاٹا جاتا، اس ناڑو کو کاٹا جاتا جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ وہ جڑی ہے اور اس کو کاٹنا کوئی جو اسپیشلسٹ ہے، جو سرجن ہے وہ کاٹتا ہے، لیکن آج سرجن دنیا میں نظر نہیں آتے۔ آج اناری ڈاکٹروں کے ہتھے چلی ہے کسیا، اور اناری ڈاکٹر پھر مریضوں کی جان تک لے لیتے ہیں۔ اکثر کوئی نہ کوئی واقعہ ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے کہ فلاں جگہ پر پیدائش کے دوران ہی کسی بہن کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیوں؟ مرضی تو خدا کی ہے، لیکن بعض اوقات ہم اناڑیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ تو آج اکثر ہم اناڑیوں کے ہتھے ہی چڑھے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ اس ناڑو کو کاٹ ہی نہیں سکے، ان کو وہ ناڑو دکھائی نہیں، بس اس کو بپتسمہ دیا اور اپنے ساتھ اپنی کلیسیا کا حصہ بنایا، اور بس بھی میں نے 500 بندر دیتا ہوں۔
لیکن اس بپتسمے کا کیا فائدہ کہ ناڑو ہی کاٹانا گیا ہے، وہ ناڑو کے ساتھ جڑا ہوا ہو، نہ اس کی سوچ بدلی ہو، نہ طریقہ بدلا ہو، نہ خیال بدلا ہو، نہ تعلیم بدلی ہو، نہ اس کا سلیقہ بدلا ہو، تو پھر کیسی ہے یہ نئی پیدائش؟ پھر آگے دوسری بات کو کہتا ہے، اب یہاں پر میں ایک اور بات کروں، بپتسمہ جڑا ہے اس نئی پیدائش کے ساتھ، بپتسمہ جڑا ہے اس نئی پیدائش کے ساتھ۔ بپتسمہ سے نئی پیدائش ہو جاتی ہے، بپتسمہ سے نئی پیدائش ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، ہو جاتی جی، ہو جاتی جی۔ اب مجھے یہ بتائیے، جب بچہ ماں کے بدن سے الگ ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو پہلے پیدا ہوتا ہے یا پہلے نہلایا جاتا ہے؟ پہلے پیدا، اس کے بعد غسل دیا جاتا ہے یا نہلایا جاتا ہے؟ تو پھر بپتسمے سے تو نہیں پیدائش نہیں، وہ تو بعد کا کام ہے۔ پہلے پیدا ہوگا، ایک نئے ماحول میں آئے گا، ایک نئی جگہ پر آئے گا، پھر وہ نہلایا جائے گا۔ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اگر ہم نے اس عمل کو غور سے جان لیا تب ہم اس نئی پیدائش کو جان پائیں گے۔ بپتسمہ نئی پیدائش نہیں ہے، نئی پیدائش پہلے ہی ہے۔ اب بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ناڑو کاٹنے کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے بعد نہلایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہی گڑبڑ ہے، ہم نہ تو اس کو نئی تعلیم کے ساتھ نئے ایک ماحول میں لاتے ہیں، نہ وہ ناڑو کاٹتے ہیں، ڈائریکٹ اس کو بپتسمہ دیا اور ہو گیا کام۔ اب یہی سب سے بڑی کمی ہے، کیونکہ ہم تھوڑا سا یہاں پر گڑبڑ کر دیتے ہیں، تبھی آج کلیسیا کی حالت نہیں بدل رہی۔ شاید آواز بڑھ رہی ہے لیکن حالت نہیں بڑھ رہی یا بدل رہی۔ حالت ویسے بپتسمہ کے پہلے بھی ہم روتے تھے، بپتسمہ کے بعد بھی روتے تھے۔ پہلے تعلیم پانے سے پہلے بھی ہم غموں میں مارے جاتے تھے، اس کے بعد بھی مارے جاتے تھے، اس سے پہلے بھی ہم چیختے چلاتے تھے، اس کے بعد بھی۔ تو پھر نیا کیا ہوا؟ پھر نیا کیا ہوا؟ اگر ویسے کے ویسے ہی ہیں، چیخیں ویسے ہی نکلتی ہیں، فکر ویسے ہی ستاتے ہیں، چیخوں پر مایوسیاں پہلے جیسے بلکہ سے پڑ گئی ہیں، تو پھر نیا کیا؟ تو پہلے سے بدتر ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمیاں، کچھ خامیاں ایسی رہ گئی ہیں جن کو ہم ابھی تک جان ہی نہیں پائے۔ اس کے بعد غسل ہے، اور اس کا حال بتا رہا ہے کہ نہ تو تیری ناک کاٹی گئی اور نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، اور نہ تجھ پر نمک والا۔ اب ہم یسوع نے فرمایا کہ تم زمین کے نمک ہو، تو نمک تو مر ہی گیا، تو پھر نمک بن کیسے رہے؟ اب نمک نمکین کرتا ہے چیزوں کا ٹیسٹ بناتا ہے۔ ہم کئی دفعہ اس پر بات کر چکے ہیں کہ ہم گھر میں کوئی کھانا بنائیں، بہت قیمتی کھانا بنائیں، کوئی بڑا قیمتی والا گوشت بنائیں، اس میں مہنگے سے مہنگے اس میں مسالہ دار ڈالیں، اور صرف عام جو سب سے سستا مسالہ یعنی نمک ہے صرف یہ نہ ڈالیں، کیا ہم اس کو کھا سکیں گے؟ ہزاروں روپے کے دوسرے مسالہ ڈال، اگر وہ 2 روپے کا نمک اس میں نہ ڈالا گیا تو سارے کا سارا بد مزہ ہو جائے گا، کھانے کے قابل نہ ہوگا۔ تو نمک نہ مارا گیا یعنی آپ کو وہ نمکینی آئی نہیں، وہ ٹیسٹ آیا نہیں جس سے آپ دوسروں سے بات کرتے اور لوگ اس سے لطف پاتے، لوگوں کے اندر کچھ اٹینشن پیدا ہوتی، کلام کی طرف کچھ دھیان لگتا، آپ کچھ ایسا کر ہی نہیں پائے۔
نمکینی بنا دیا آپ کے اوپر، تبھی وہ نمکینی آپ کے اندر آئی نہیں، اور تو کپڑوں میں لپیٹ چینا گئی۔ بچہ پیدا ہوا، اس کو غسل دیا گیا، پھر نمک کا ذکر آیا ہے جس پر نمک نہیں کر گیا، پھر کپڑوں کی بات ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہو تو بڑا خوبصورت ہو، بڑا خوبصورت ہو، ابھی وہ پیدا ہی ہوا ہے، لیکن اسے نہلایا نہ گیا، اسے غسل نہ دیا گیا، کوئی اٹھائے گا اسے، کوئی پیار کرے گا اسے، کوئی منہ چومے گا اسے؟ نہیں، کبھی نہیں، جب تک پہلے اسے غسل نہیں دیا جائے۔ ہماری حالت کچھ یوں ہے کہ ہم کسی گندگی کی دلدل میں کھڑے ہیں اور وہیں پر ہم صاف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس دلدل سے باہر نہ نکلیں گے، اس گندگی کی اس دلدل سے، اس غلاظت سے باہر نہیں نکلیں گے، تو جتنا مرضی پانی ڈالتے رہیں وہ گندگی صاف ہونے والی نہیں، وہ گندگی دھلنے والی نہیں، کوئی نہ کوئی چھینٹ پڑتی رہے گی۔ ضروری ہے کہ ہم وہاں سے پہلے کریں، کسی چٹان پر کھڑے ہوں، پھر اس پر پانی ڈالیں، پھر صاف ہوں گے ہم۔ لیکن ہم بس ضد ہے کہ اسی دلدل کے اندر، اسی غلاظت کے اندر بھی، اسی گندگی کے اندر بھی ہم نے پاک ہونا۔ اب یہی ضد ہمیں برباد کر رہی ہے، یہی ضد ہمیں تباہ کر رہی ہے، لیکن ہم اس کو بدل نہیں رہے ہیں، ہم باہر آ نہیں رہے ہیں۔ چٹان پاس ہے، چٹان موجود ہے، اس پر جا نہیں رہے ہیں، اسی غلاظت کے اندر ہی چاہتے ہیں کہ میں پاک ہو جاؤں، نہیں ہو پائیں گے۔ اس سے نکلنا ضروری ہے، اور نکلنا ہمیں خود نے ہے۔ آدم کو جب بنایا گیا، لکھا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ خدا آسمان سے تیسرے آسمان سے اترتا اور آ کے اس سے گفتگو کرتا، اس کے ساتھ کلام کرتا۔ اگر ہم پیدائش کے پہلے ستائش کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، پہلے لکھا ہے اس کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، 26 میں ہے، آگے لکھا ساتھ ہے 27 میں کہ اس کو اپنی صورت پر بنایا۔ شبیہ غائب ہو گیا، شبیہ کہاں گئی؟ اپنی صورت پر بنایا ہے۔ 27 میں کہتا ہے اس کو صورت پر بنایا، شبیہ اڑا دی، تو شبیہ کہاں؟ 26 میں تو لکھ رہا ہے انسان کو آؤ ہم اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں، اور 27 میں کہتا ہے اس کو صورت پر بنایا، شبیہ کہاں گئی؟ اس شبیہ کو کرنے کے لیے وہ روز آسمان سے اترتا اور آگے اس کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، وہ شبیہ اندر پیدا کر رہا تھا۔ لیکن آدم تھوڑا جلد باز ہو گیا اور اس نے کوئی اور فیصلہ لے لیا۔ اگر یسوع مسیح یا خدا باپ آسمان سے کہہ دیتے ہیں کہ سب پاک ہیں، سب صاف ہیں، سب معاف ہیں، سب کے گناہ معاف ہیں، ہو جانا تھا کہ نہیں ہونا تھا، ہو جانا تھا کہ نہیں ہونا تھا، وکیل ہو گئی جو پتر کے دا یہ تو پانی چڑھا گا مسلم بھی موت دینا، اگر مجھے کہہ نہیں ہو جانا ہوتا یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ آپ نے دنیا دی ہے، آپ نے دنیا دی ہے، جملہ جو بول رہا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، ہم خدا کی اس ذات کو جان نہیں پا رہے ہیں۔ اس کا کچھ قاعدہ، کچھ قانون ہے، وہ اپنے قانون سے باہر نہیں نکلتا، یا باہر جا کر کام وہ نہیں کرتا، وہ اپنے قوانین کے اندر ہی رہتا ہے، اپنی شریعت کے اندر ہی رہ کر وہ کام کرتا ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اس نے اپنی شریعت میں یہ بات لکھتی تھی اور آج تک لکھی ہے، گناہ کی مزدوری آج بھی موت ہے۔
اب کہہ دینے سے ایسا ہو سکتا تھا تو پھر کلام تو نازل ہو چکا تھا، بڑے 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 نبی کلام کو سکھاتے رہے لوگوں کو، لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لیے کسی کا قربان ہونا بڑا ضروری تھا، اور کسی کام کا نہیں، کسی پاک کا قربان ہونا ضروری تھا۔ تو چونکہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ گنہگار ہے۔ جو عام دنیا داری کے طریقے سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کے اندر ہے، وہ گناہ میں پیدا ہوا ہے، تو اس کے لیے کسی پاک قربانی کی ضرورت تھی، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جس طرح وہ پہلے آدم کے دور میں آتا تھا اور آگے آدم کو کلام کرتا تھا، اس کے اندر وہ شبیہ، وہ اپنا نور پھیل رہا تھا، اپنی تجلی پھیل رہا تھا، اس کے لیے اسی طرح یسوع کو بھی آنا پڑا۔ اپنی تعلیم تو وہ دے ہی رہے تھے، اس کے بعد قربانی بڑی ضروری تھی تاکہ ہم کو گناہوں سے مخلصی مل سکتی۔ تو کہہ دینے سے نہیں ہونا تھا، اس کے لیے یہ قربانی بڑی ضروری تھی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت تھی۔ اس موت سے نکلنے کے لیے کسی کو جان دینی پڑ رہی تھی تاکہ ہم اس موت سے نکل پاتے ہیں۔ اس کے لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع کو قربانی کے لیے بھیج دیا تاکہ ہم کو کامل نجات مل سکے۔ اگر کہہ دیں اس وقت کا ہونا ہوتا تو نبی بہت پہلے یہ تعلیم، یہ کام لے کر دنیا میں بھیجے گئے تھے، لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہی خدا کا پلان تھا جو بعد میں اس کو پورا کیا گیا۔ ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں نئی پیدائش کے بعد، تو رومیو کے خط میں لکھا ہے چھٹے باب کے 20 آیت میں، ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اور اس کے ساتھ پھر دفن ہوتے ہیں تو لکھا ہے کہ اسی کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہم جی بھی اٹھیں گے۔ شرط ہے کہ ہم اس کے ساتھ پہلے موت کے بپتسمہ میں شامل ہوں۔ ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں تو اس میں سٹیپس ہیں کہ ہم کس طرح سے یسوع کے ساتھ اس مارے جانے، دفن ہونے، پھر جی اٹھنے کو، یہ 3 طرح کے سٹیپ ہم اس میں کرتے ہیں۔ یسوع مسیح مرے، پھر کہاں رکھے گئے؟ قبر کے اندر، اور قبر کے اندر جب رکھے گئے تو مردہ ہاتھ میں رکھے گئے، باقاعدہ کنفرم کیا گیا کہ کیا اس کے اندر جان ہے یا نہیں ہے، نیزہ مارا گیا تصدیق کے لیے، اور پھر جب تصدیق ہو گئی کہ نہیں یہ مارے گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اس کے بعد اس کو کفنایا گیا، نہلایا گیا، غسل دیا گیا، اس کے بعد ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، اور آگے بھاری برفن پتھر رکھ دیا۔ یہ ایک عمل ہے، جب تک ہم اس عمل سے نہیں گزرتے تھے، اور جس طرح پھر یسوع نے اس پتھر کو ہٹایا اور جلال کے ساتھ وہ باہر آئے، تب تک ہم اس زندگی میں داخل نہ ہو پائیں گے۔ تو اس عمل سے ہمیں گزرنا ہے اس بپتسمہ کے وسیلہ سے۔ ہم سب جتنا نے بپتسمہ لیا مسیح یسوع میں شامل ہونے کا، تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ جس طرح وہ موت میں گیا، ہمیں بھی اسی طرح موت میں جانا ہے۔ پانی کے اندر جب جاتے ہیں تو اصل میں اس کی موت کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر اس میں دفنائے جاتے ہیں، یعنی جس طرح وہ قبر میں دفنایا گیا، اور وہ قبر میں مردہ دفنایا گیا، لیکن جب باہر آیا تو وہ جسم پہلے والا نہیں تھا، وہ جسم جلالی تھا، وہ جلالی جسم کے ساتھ باہر آیا۔ تو جب ہم نے بھی باہر آنا ہے تو نئی پیدائش کے ساتھ آنا ہے، نئے جسم کے ساتھ آنا ہے، نئی سوچ کے ساتھ آنا ہے، نئے ارادے کے ساتھ آنا ہے، نئے پیسے کے ساتھ آنا ہے، پرانا سب کچھ اسی میں دفنا دینا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ہم دفنائے نہیں جا رہے ہیں۔ آج بھی ذرا سی بات سے چیخ اٹھتے ہیں، ہم گھر میں ذرا سی بات سے بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ عام خصوصیت نہیں، جو کلام اقدس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی آج آپ کو شکوے شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں۔
تو میرا بڑا چنگا نہیں، میری بہن چنگی نہیں، میرے ماں باپ نے بڑی شادی کی تھی اور مجھے روز دیتا میں دیتا ہی نہیں۔ مطلب اس طرح کی شکایتیں زبان زدِ عام ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم پرانی زندگی کو مار ہی نہیں سکتے، پرانی سوچ کو مار ہی نہیں سکتے، پرانے ارادوں کو دفنا ہی نہیں سکتے۔ وہی کے ساتھ ہی ہم پھر نئی پیدائش میں آ گئے ہیں۔ اور پتہ کیا ہوتا ہے، جب مردہ قبر میں چلا جاتا ہے تو چند دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، کافر اٹھتا ہے، بدبو نشق ہو جاتی ہے، وہ جسم گلنا سے نشق ہو جاتا ہے۔ سچائی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اگر ہم مرے نہیں، کہاں نہیں، اسی طرح سے جی اٹھے ہیں، یقین کرو کافر نہیں پھیلا رہے ہیں۔ خود کو مردہ کہہ کے دفن کیا تھا لیکن ہوئے نہیں، اور جب مردہ ہی باہر آ کے جی رہے ہیں تو کافر پھیلا رہے ہیں، بدبو پھیلا رہے ہیں۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو غور کریں کہ ہماری پیدائش کہاں کھڑی ہے، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی تو ابھی دیر نہیں ہوئی، کسی وقت بھی ہم پھر سے توبہ کر کے پھر سے بپتسمہ لے سکتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں جس میں انکار کرے رکھے کہ آپ دوبارہ بپتسمہ نہیں لے سکتے۔ ایک ہی بپتسمہ ہے لیکن وہ ایک والا ابھی ہوا ہی نہیں ہے، اور جب تک وہ ایک نہیں ہو جاتا ہم بپتسمہ لے سکتے ہیں، ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ اگر پیدائش کے اندر کوئی سوالیہ نشان ہے تو ہم پھر سے اپنی زندگیاں سدھارنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے خود کو دے سکتے ہیں۔ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یسوع نے کہا تو استاد ہو کر، جب اس نے کہا کہ کیا میں دوبارہ ماں کے پیٹ میں جاؤں اور پھر جا کے پیدا ہوں، تو استاد ہو کر یہ بات نہیں سمجھتا تو دوسروں کو کیا سمجھائے گا اور دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ تو استاد بنا پھرتا ہے، استاد کہلاتا ہے، بڑا استاد، تو استاد ہو کر بڑی طرح کا استاد ہو کر یہ باتیں نہیں سمجھتا تو پھر دوسرے لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم سب کے پاس موقع ہے، اگر لگتا ہے کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، میری زندگی اس طرح سے بدل نہیں رہی، اس طرح سے بڑھ نہیں رہی، گروتھ نہیں ہو رہی، کہیں جگہ پر اسٹاک ہو گیا ہوں اور پرانی زندگی ہی جی رہا ہوں، کچھ بھی نیا زندگی میں نہیں ہو رہا ہے، تو مجھے اس غلط فہمی سے باہر آنا ہے کہ میری پیدائش نہیں ہوئی ہے، میرا بپتسمہ ٹھیک ہوا ہے۔ بے شک بپتسمہ ایک ہی ہے لیکن وہ ایک نہیں ہوا ہے جب تک ہم اس نئے سرے کی زندگی کو شروع نہیں کر پائیں گے۔ بڑا ضروری ہے۔ ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں، تو یسوع مرتا کے گھر میں گئے، مرتا نے ان کو باہر کہا تھا، جب یسوع گئے ہیں اس گھر میں تو جا کر دیکھتے ہیں کہ جس نے بلایا تھا وہ اس کے پاس نہیں آیا، وہ اپنے کاموں میں مگن گئے، لیکن مریم اس کے پاس آ کے بیٹھی اور اس کا کام اس نے سنا یا سیکھنا شروع کر دیا۔ مرتا جو دنیاوی کاموں میں بزی تھی وہ اکتا گئی، اور اکثر ہم بھی دنیاوی کاموں سے اکتا جاتے ہیں، پھر کہیں سکون چاہتے ہیں، پھر کچھ اطمینان چاہتے ہیں اور پھر خدا کی طرف ہم بھاگتے ہیں یا کسی پاسمان کی طرف، کیونکہ دنیا داری کے کام ہمیں تھکا دیتے ہیں۔ وہ آئی اور آ کے کہتی ہے کہ اے خداوند یا اے استاد، دیکھ میں اکیلی کاموں میں لگی ہوئی ہوں اور یہ تیرے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کیا ہے کہ وہ آ کے دوسرے کاموں میں، جن کاموں میں میں پھنسی ہوں، دنیا داری کے کاموں میں آگے میرا ہاتھ بٹائے اور یہ کلام سننا، یہ کلام سیکھنا، اس کو چھوڑ دو۔ تو یسوع نے کہا اے مرتا، تو بہت ساری فکر و تردد میں ہے اور پھنسی ہے۔ آج ہماری حالت میں ہم بھی بہت سارے فکر و تردد میں پھنسے ہوئے ہیں، اب بچیاں کا کام، مہنگائی کا، بے روزگاری کا، قرضے کا، بیماریاں کا، لاچاریاں کا، تنگ دستیاں کا اور کئی طرح کے
और हमें किराया नहीं देते जा रहे हैं, बिल नहीं देते जा रहे हैं, कई तरह के विपरीत में फंसे हैं। जो तसल्ली दे सकता है, जो बचा सकता है, उसके लिए हम उसके पास आते हैं। मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है, वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो कभी इसे छीना ना जाए। वो अच्छा हिस्सा चुन लीजिए जो आपके साथ रहे, आपके पास रहे, जो कभी आपसे छीना ना जाए। अगर नहीं कर पाए हैं तो आज से करना शुरू कीजिए। आज हम यहीं पर इसको रोकते हैं। खुदा ने मौका दिया तो फिर इस पर और भी बात करेंगे। उनके पास मांगते उसी तरह सबको बड़ी बरकत मिले।